اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد امین شیخ، ٹیچر ہائر سیکنڈری اسکول حیرت۔ آج میں 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی طرز تحریر کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ آج ہم آپ کی کتاب سے بہارستانی اردو سے غالب کے بارے میں پڑھاؤں گا۔ کل ہم نے ان کی طرز حیات کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم ان کی طرز تحریر کے بارے میں پڑھیں گے۔ غالب کا شمار اردو کے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کا کلام اردو شاعری میں ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ ان کے اشعار زندگی کے سچے ترجمان ہیں۔ عام بول چال کے الفاظ کو جس خوبصورتی سے اشعار کا جامہ پہنایا ہے، وہ کسی اور شاعر کے بس کی بات نہیں۔ پورا کلام جدید مضامین کا مجموعہ ہے۔ نئی نئی ترکیبیں اور نئے نئے استعارات، نئی نئی ترکیبیں اور نئے نئے خیالات کا اظہار نہایت بے باکی سے کرتے ہیں۔ ہر شعر میں نئی بات کہتے ہیں، تشبیہات و استعارات برمحل اور موزوں انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ غالب کے کلام میں بلا کی شوخی اور ظرافت نظر آتی ہے۔ غالب کے کلام میں انفرادیت ان کی شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ اشعار میں جذبے کی داخلیت، تمنائی اور شدت موجود ہے۔ غزل میں ذوقی جمال زیادہ اور جنسی خواہش کم ہے۔ گہرائی میں رنگین بیانی ہے، گہرائی میں رنگین بیانی بے پناہ ہے۔ یہ تمام خصوصیات غالب کے کلام کو زندہ جاوید بناتے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کو جتنی مقبولیت حاصل ہوئی، وہ اردو کے کسی اور شاعر کو نہیں ہو سکی۔ اردو شعراء میں غالب کا مقام سب سے بلند ہے۔ وہ نہ صرف عظیم شاعر تھے بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے۔ علامہ اقبال ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فکر انسانی پہ تیری ہستی سے ظاہر ہوا ہے، پرے مرغی تخیل کی رسائی تا کجا۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا سبق۔ کل ہم دوسرا سبق لے کے پھر آپ کے سامنے ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا آپ کا اور ہمارا حافظ ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔